مکرم اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں اور ہم اس طرح سے ادھر ادھر کھڑے رہیں تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے کہ مجلس میں آپ کے بیٹھنے کا انتظام ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ادھر ادھر کھڑے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات یہاں سامنے مجلس کے اندر تشریف لے آئیں، جم کر بیٹھیں انشاءاللہ۔ اب بہت ہی مختصر وقت کے بعد حضرت مہمان مکرم ہم سب کے سے مخاطب ہو جائیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جمعیت علماء صوبہ اڑیسہ کے فعال و متحرک جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم۔ اس کے بعد ایک مختصر سا سپاس نامہ ہے جو حضرت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور پھر حضرت والا کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن آدم کھول آنکھیں دیکھ حالات جہاں، ابن آدم کھول آنکھیں دیکھ حالات جہاں، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے بے کسی کی داستاں، سن رہا ہے کیوں انہیں تو نیند لانے کے لیے، یہ فسانے تو ہیں سوتوں کو جگانے کے لیے۔ معدد علماء کرام، صدر محترم، خصوصاً مہمان معظم، مفکر قوم و ملت، مناظر اسلام، حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد معصوم ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی ہیں۔ حضرت والا ہم جیسے چھوٹوں کی دعوت پر اور جماعت کی محبت میں دفتر تشریف لے آئے، اسی بنیاد پر جمعیت علماء کے ارکان نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت والا جب تشریف لا رہے ہیں مختصر صحیح ایک پروگرام رکھا جائے۔ فوری طور پر اس کی تیاری کی گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس پروگرام کی تیاری کے لیے ارکان عاملہ نے ہمت کیا اور سب نے اپنا تعاون پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد یہ اجلاس قائم کیا گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی تو یہ پروگرام بہت ہی مختصر ہے لیکن بعد میں انشاءاللہ العزیز اجلاس بہت بڑا ہوگا اور پر رونق پروگرام ہوگا، اور اس میں تمام علماء کرام، اور یہ کوشش اس بات کی ہوگی کہ امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند، استاذ الاساتذہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو دعوت دی جائے۔ حضرت اس وقت یوں سمجھیے کہ 3 سال کی عمر میں چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حضرت والا کی صحت اور حیات میں، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمعیت علماء اڑیسہ سے اچھی طرح سونگڑے والے اڑیسہ والے واقف ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء کی جو پہچان کرائی اڑیسہ میں ہم سب کے باپ امیر شریعت اول حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، اسی طرح ان کے حقیقی جانشین حضرت والدی المحترم حضرت علامہ مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ، اسی طرح میرے دوستو صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جمعیت علماء کو اڑیسہ کے گوشے گوشے میں پہنچایا ہے، اس کے خدمات کو اجاگر کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر میدان میں جمعیت علماء کھڑی ہے، آج سے نہیں، 1919 سے آج تک جمعیت علماء میدان میں ہے۔ میرے دوستو، آج جو ہمارے صدر ہیں، صدر جمعیت علماء ہند ہیں، ہم سب کے استاد محترم ہیں، ہم سب کے سرپرست ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت صدر جمعیت علماء ہند اس ادارے کے بھی سرپرست ہیں، ان کے
والد شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اس کے بانی ہیں. اس کے بعد فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ اس کے سرپرست رہے. اس کے بعد ابھی حضرت استاد ہیں. میرے دوست بزرگوں جمعیت علماء آج میدان میں ہیں. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو بخوبی آپ واقف ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج جو جس دور کے اندر کچھ لوگ اس ملک کو کسی اور نشانے پہ لے جانا چاہتے ہیں. اس ملک کے لیے میرے دوست بزرگوں جہاں مدارس اسلامیہ نے علماء نے جمعیت علماء نے قربانی دی ہے میرے دوستو اسے تو سونے کے حروف پر لکھنے کے قابل ہے. ہماری تاریخ ہے. ہم نے اس ہندوستان کے لیے ہم نے قربانی دی. آج میرے دوستو وہی جیالے وہی میرے دوست بزرگوں وہی مدارس سے نکلنے والے جمعیت علماء کے افراد ہیں جو آج بھی میدان میں ہیں. کوئی مسئلہ پیش آئے مسلمانوں پر آفتیں آئے مسلمانوں پر مصیبتیں آئے میرے دوست بزرگوں دستور سنویدھان کی بات آئے وقف بل کی بات آئے طلاق کا مسئلہ پیش آئے کوئی بھی مسئلہ ہو مسلمانوں کو کہیں اگر دہشت گرد پیش کیا جا رہا ہے یاد رکھو میرے دوست بزرگوں مسلمان نہ دہشت گرد تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا. مسلمان اس کا مخالف ہے. مسلمانوں نے دہشت گردی کی مخالفت کی. اسلام نے کہیں اجازت نہیں دی دہشت گردی کی. اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے پریم کا پیغام دیتا ہے آپسی رواداری محبت کا پیغام اسلام دیتا ہے. آج مدارس اسلامیہ کے اندر میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے جن کی ٹیڑھی نگاہ مدارس پر ہے میرے دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری خفیہ ایجنسیوں کو بھیجو لگا ڈالو مدارس میں. اگر تمہیں کہیں بھی سراغ ملے میں کہتا ہوں ان مدرسوں کو ہم بند کر ڈالیں گے. تمہیں معلوم نہیں مدرسے کی تاریخ تمہیں مدرسوں کی قربانی کا علم نہیں ہے. یہی مدرسے ہیں آج بھی اگر ہندوستان انہی علماء سے میرے دوست بزرگوں آواز دے گا ملک کی حفاظت کے لیے یہی علماء سامنے ہوں گے. میرے دوستو آج بھی آپ جانتے ہیں صدر جمعیت علماء ہند ایسا اللہ نے اتنا جری بنایا ولی کامل سید الاولیاء امام العارفین قطب عالم میرے دوست مخدوم جہانیہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اس پیرانہ سالی میں وہ قوت وہ جوہر وہ جذبہ وہ جوش وہ ہمت وہ طاقت وہ قوت میرے دوست بزرگوں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے رات کو اگر روتا ہے اس میرے دوست بزرگوں اگر اس ملک کے لیے وہ آدمی رو رہا ہے جن کو میدان میں ہے اگر دہشت گردی کا معاملہ آتا ہے جن کو بے قصور لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے میدان میں ارشد مدنی ہے وہ کیس لڑتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے بے قصور رہا کرانے والی ذات ارشد مدنی کی ہے. میرے دوست بزرگوں مدارس پر حملے کی بات آئے میدان میں ارشد مدنی ہے. علماء پر حملے کی بات آئے مدارس سامنے ارشد مدنی ہے. اماموں کو قتل کرنے کی بات آئے میدان میں ارشد مدنی ہے. جیل میں جو لوگ مدت پوری کر چکے تھے وہ اپنا معاوضہ نہیں دے سکے تھے ان کے معاوضہ دینے کے لیے اگر میدان میں ہے ارشد مدنی ہے. مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے ان کو آزاد کراتا ہے ارشد مدنی. آسام کے اندر میرے دوست بزرگوں لاکھوں لوگوں کو مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے انہیں غیر ملکی کہا جا رہا تھا میرے دوست وہی ارشد مدنی سامنے ہے میدان میں ہے. انہیں دوست بزرگوں انہیں شہریت دلاتا ہے. اگر یہ وقف بل کی بات آئے ارشد مدنی سامنے ہے میرے دوستو. آج حضرت مولانا مفتی محمد معصوم ثاقب صاحب آپ کے سامنے ہے. حضرت نے انہیں جنرل سیکرٹری بنایا اس لیے تاکہ جمعیت علماء اور جمعیت علماء پورے ملک میں ایک دستوری جمعیت بن جائے اور وہاں تک حضرت مولانا نے کافی حد تک کوشش کی اور الحمدللہ آج جمعیت علماء دستوری جمعیت ہے. ہر جگہ خدمات کی جمعیت علماء میرے دوست بزرگ جمعیت علماء کے خدمات آپ کے سامنے ہے. آپ نے اڑیسہ میں دیکھا ابھی حالات اڑیسہ میں آئے وہاں بھی جمعیت علماء کے افراد تھے جمعیت علماء کے ذمہ دار تھے. میرے دوستو میرے بزرگوں اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کروں گا جو بازاروں میں ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یاد رکھیے آج ایک عظیم شخصیت آپ کے سامنے ہے علمی شخصیت آپ کے سامنے ہے ایک مناظر آپ کے سامنے ہے ایک مجاہد آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا آپ سبھی
حضرات سے کہ تشریف رکھیں. حضرت والا کا اب خطاب شروع ہوگا اور حضرت والا کی دعا پر جلسے کا اختتام بھی ہوگا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے بھی صحت میں حیات میں برکت عطا فرمائے, اور اسی طرح حضرت صدر جمعیت علماء ہند اور پورے علماء کے عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں گا, مبارکباد دوں گا. چند دنوں کے اندر یہ اعلان آپ کے سامنے پہنچا اور آپ حضرات اتنی تعداد میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو جمعیت علماء کے تمام ارکان الحمدللہ موجود ہیں, تمام ذمہ داران موجود ہیں جو ہمیشہ میدان میں رہتے ہیں, کام کر رہے ہیں. اللہ ہمیں مزید قوت عطا فرمائے, کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ریاکاری کبر اور لالچ سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.